أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. سامعین گرامی قادر، ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، میزبان پروردگار، ہم اس کے مہمان ہیں. میزبان رحیم و کریم ہے، مہمان لعیم اور گناہگار ہے. پھر بھی اس کی عنایتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عطائیں جاری و ساری ہیں. ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، صدقہ دینا، زبان کے 40 گناہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا، اس مہینے میں بہترین کام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، تلاوت قرآن کی زیادہ رغبت دینا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ماہ رمضان کا استقبال کرو. مقصود تعقیبات ہیں: اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر. دعائیں مکمل موجود ہیں، اور ایسی دعائیں ہیں کہ دن ختم ہو جائے، رات ختم ہو جائے، دعائیں ختم نہیں ہو رہی ہیں ماہ رمضان کی. اور پرخوری سے بچتے رہنا ہے، بالکل ہر وقت بالکل پیٹ بھرا نہ ہو، بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس ہو. ہر دن ماہ مبارک رمضان کی دعائیں پڑھنا، اس پر عمل کرنا، ماہ رمضان کے شب قدر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ منزل و منزل پیغامات ہیں. ان پیغامات میں سب سے اعلیٰ پیغام پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ تقوی کی 30 منزلیں ہیں، 30 زینے ہیں، اور اس طرح اس زینے کو پڑھنا ہے تو ایک ایک زینے کو آگے بڑھنا ہوگا، ایک ایک زینہ کراس کرنا پڑے گا، ایک ایک پیغام کو حاصل کرنا پڑے گا اور نجات حاصل کرنا پڑے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں دن یہ اعلان فرمایا کہ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہین الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضات الجامعہ بمحبتک یا عمل المشتاقین. اے معبود، آج کے دن میرے لیے اپنی وسعت رحمت میں سے قرار دینا، کہ آپ کی رحمت، تیری رحمت بالکل وسیع ہو، پھیلی ہوئی ہو. ایک حصہ قرار دینا اس میں سے، اور اپنے تابندہ برہانوں اور دلیلوں سے میری رہنمائی فرما. جہاں کہیں بھی تیری رضا اور خوشنودی ہو، میرا رخ اس کی طرف موڑ دینا. تجھے تیری محبت کا واسطہ، اے مشتاقوں کی آرزو، اے تمنا رکھنے والوں کی آرزو. بہت عظیم ترین دعا ہے. اگر انسان اسے پالے تو تقوی کے منزل پر پہنچ سکتا ہے. اس دعا میں 3 بنیاد ہیں، 3 اہم رول ہے، 3 اہم پلرز ہیں. پروردگار کی وسیع رحمت کے لیے، جس کی رحمت عام ہے، وسیع پھیلی ہوئی، اس میں ہمارا حصہ ہو. خدا کے دلیل، براہین اور خدا کی رضا میں قدم آگے بڑھانا. اللہم اجعلنی فیہ نصیبا من رحمت الواسعہ. خدا کی رحمت کے سلسلے میں گفتگو بہت زیادہ ہے. کتنی طریقے کی رحمت ہے، کن کن چیزوں کو رحمت قرار دیا ہے، قرآن میں کتنی رحمتیں نازل ہوئی ہیں. بڑے لمبا موضوع
جو خود اپنی ذات کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم رحمان رحیم، اس کی رحمتیں کتنی ہیں۔ بھیجا ہے تو رسول رحمت کو بھیجا ہے، رحمت للعالمین۔ پھیلایا ہے تو رحم دل علی ابن ابی طالب سے، رحم کرنے والے ائمہ معصومین کے ذریعے۔ لہذا اس سے بالکل اپنی نگاہیں ہٹا کر قطع نظر کرتے ہوئے رحمت کے چند زاویے کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حسن بصری کہتے ہیں، اس شخص پہ تعجب ہے جو گمراہی کی کثیر اسباب کے باوجود نجات کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اتنے گناہ، اتنی گمراہیاں، پھر بھی رحمت الہی کی وجہ سے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اللہ، امام سجاد نے فرمایا، میں یوں کہتا ہوں، لیس العجب ممن نجا کیف نجا، انما العجب ممن حلک کیف حلک، ما سع رحمت اللہ، ما سع رحمت اللہ۔ اس شخص پہ تعجب نہیں جو نجات کا راستہ اپناتا ہے، بلکہ اس شخص پہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمتوں کے باوجود گمراہی کے راستے کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 عیون الحکم المواعظ میں یہ موجود ہے۔ مثبت پازیٹیو زاویہ، پازیٹیو ذریعہ دیکھنے رکھنے والے انسان کو رحمت الہی کبھی بھی مایوس نہیں کرتی۔ ہر جگہ نیگیٹو سوچنا، برا سوچنا، بد زبانی کرنا، بد نظریہ رکھنا، غلط سوچ رکھنا، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھی فکر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہوں گے۔ مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں جن کے یہاں کوئی امید ہی نہیں پائی جاتی۔ دونوں باتیں زاویہ دید پر غور فرماتی ہیں، خود ہی کچھ نقاط کشید فرمائیں۔ رحمت وہی عنایت الہی ہے جو بندگی اور یاد خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ ذکر اور یاد خدا کے ساتھ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یبذل الرحمہ تستنزل الرحمہ، اللہ اکبر۔ امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذکر اور یاد خدا کے ساتھ رحمت نازل ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت کو یاد کرنا، اللہ رحمت نازل کر دیتا ہے۔ دوسرا جملہ، وحدنی فیہ لبراہین الساطعہ، برہان، دلیلیں، نقطے، حجت کے معنی دلیل اور حجت کے ہیں۔ ارشاد خدا ہے، ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ اور خدا بنا لیے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی دلیل تو لاؤ۔ یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر، مجھ سے پہلے والوں کا ذکر سب موجود ہے، لیکن ان کی اکثریت حق سے ناواقف ہے اور اسی لیے کنارہ کشی کر رہی ہے۔ راغب الاصفہانی برہان کو قوی طویل دلیل مناتے ہیں، اور برہان الساطع بھی وہی حجت اور روشن دلیل ہے، چونکہ یہ بذات خود قوی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ اس لیے اگر طرف مقابل میں آنے والے عناد سے کام نہ لے تو سر تسلیم خم کر ہی دے گا۔ اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے سامنے باطل کی ایک نہ چلتی تھی، اور اسی طرح ائمہ معصومین خدا کے ایسے زندہ جاوید چمکتے دلائل اور براہین تھے جو طرح مقابل کے عناد کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے، کیونکہ مقابل میں آنے والے کی چارہ جوئی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، برہان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے بڑھ کر محکم مضبوط حجت کوئی نہیں ہے۔
انہو لم یکن للہ سبحانہ حجت فی ارض او قد من نبینا محمد. اسی طرح امیر المؤمنین کے صفت میں زیارت روضہ غدیر میں پڑھتے ہیں وَأَنْتَ حُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَمُحَجَّةُ الْوَاضِحَةُ. مولا آپ حجت ہیں، روشن دلیل ہیں، روشن برہان ہیں، آپ کو قبول کرنے والے ہیں دلیلوں کو. دنیا طلبی، جو دنیا حاصل کرتے ہیں، دنیا کی لالچ کرتے ہیں، ریاست طلبی ہیں، حکومت چاہتے ہیں، خود خواہی، صرف اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، حجاب نفس ہے، یہ دلیلیں خدا ہیں. تیسری چیز خذ بناصیتی الی مرضات الجامعہ، پکڑ لے میری ناک کی رسی کو، پکڑ لے اور اپنے مرضی کی طرف لے کے چلا جا. یہ میرے اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اب میرے ناک کی نکیل کو پکڑ اور اپنی مرضی کی طرف لے. یہاں اس جملے میں ایک توفیق اجباری مقصد ہے، یعنی توفیق مانگی ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ خدا کسی کو اپنی بندگی کے لیے مجبور کرتا ہے کہ اب اللہ ہی نے گھسیٹ لیا اپنی بندگی کے، اللہ ہی نے گھسیٹ لیا جہنم کی طرف. نہیں، مجبور نہیں کرتا پروردگار. یہ ایک التجا ہے، یہ فریاد ہے کہ میرے پروردگار مجھے بلا لے اپنی رحمت واسعہ کی طرف، اپنی مرضات جامعہ کی طرف، اپنی رحمت دلیل کی طرف مجھے بلا لے. بلکہ دعا کے ذریعے ہم جو خود درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنی مرضی کا مالک نہ بننے دینا، بلکہ بلا سوچے سمجھے جس طرح چاہے منہ اٹھا کے چل رہے، کیونکہ ہم تو نادان ہیں. ہمیں کیا سمجھ، ہم تو بس جب وہ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں جب مشکلات آ جاتی ہے پھر ہاتھ ملتے ہیں، جب بیماری آ جاتی ہے پھر ہاتھ ملتے ہیں، جب صحت چلی جاتی ہے پھر ہاتھ ملتے ہیں، جب مال چلا جاتا ہے پھر سوچتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری شرط، ہماری ابتدائی، ہماری فطرت لغزشوں والی ہے، ہماری عادت. اس لیے خدایا یہ تیرے لطف رہے گا اگر تو ہمیں بھٹکنے نہ دے، پھسلنے نہ دے، بہکنے نہ دے. بچپن میں بزرگوں کی تنبیہ گرچہ بری لگتی ہے لیکن وہی آگے چل کر زہر آلود زندگی کے لیے تریاق اور علاج ہوتا ہے. در حقیقت اس دعا کے ذریعے ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اچھائی اور بھلائی کا زمینہ قرار دینا، ہمیشہ ایسے کام میں مشغول رہنا جو ہر طرح سے اس کی خوشنودی کا سبب بنے. بے محبت کا یا عمل المشتاقین. جس طرح ایک گاڑی کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچانے کے لیے اس کی غذا کے مواد فراہم کیے جاتے ہیں، پیٹرول ڈالے جاتے ہیں، گیس ڈالے جاتے ہیں، ویسے ہی شہر گناہ سے اب اے خدا تیری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے مجھے تیری محبت چاہیے. تیری محبت کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ کر تیرے قریب آ سکتے. اللہ. اب نتیجہ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ دعا کا پیغام خدا کی رحمت واسعہ سے فائدہ اٹھانے کی درخواست ہے، خدا کے واضح روشن دلیلوں اور براہین کی جیسے اس کی طرف جانے کی دلیلیں ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے والوں کی چیزوں کے جانب قدم آگے بڑھانا ہے، بندوں کی بنسبت خدا کی دوستی اور محبت. چنے ہوئے پیغام خدا متعال اور رحمت کا مالک ہے، عام اور مطلق رحمت کی، جو بہت وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے اور تمام موجودات کو اپنے دائرے اختیار میں سمیٹے ہوئے. سارے اختیار، ساری قدرت پروردگار کیا ہے، مومن ہو یا کافر، اچھا ہو یا برا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور میری رحمت کا یہ حال ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمت علما. اے ہمارے پروردگار تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اس بے قرار رحمت کے مقابل کسی طرح کوئی غیظ اور غضب نہیں ہے. خاص رحمت پروردگار کی، اس قسم کی رحمت ایک خاص طریقے سے غیظ و غضب کے مقابل میں ہے، غصے کے مقابل میں ہے، جو صرف اہل ایمان اور نیک افراد سے مخصوص ہے، جس سے کافر منافق بے بہرا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. محسن، محسنہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جنہوں توکل کی منزل اعلیٰ، اس کے بعد فائزین،
اور اس کے بعد قرب الہی، پھر احسان الہی۔ محسن اور محسنہ سے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ اسی لیے جب بیٹی دی ہے تو رحمت للعالمین کی بھی رحمت بن گئی فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکار سے قریب ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ، وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ شب جمعہ ہے، اس رحمت کے جس کی رحمت پھیلی ہے، وسیع ہے۔ دعائے ابو حمزہ میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آئین رحمت الواسعہ، کہاں ہے رحمت واسعہ؟ وہ رحمت جو پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف عام ہوئی ہے، وہ رحمت کہاں ہے؟ وہ رحمت کی اعلیٰ مثال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک فداکار مہربان زوجہ ہیں۔ تمام مشکلات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین یاور اور مددگار تھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے ہر معنی فصیح اشعار بھی موجود ہیں علم و ادب میں۔ پیغمبر اسلام سے آپ کے کمال محبت اور الفت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کے اشعار بعض نمونے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا کلام تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا؟ آپ فرماتی ہیں اگر دنیا کی تمام نعمتیں میرے لیے ہوں اور ملک کسرا اور بادشاہت میرے لیے ہو تو میری نظر میں ان کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک میری نظریں آپ کی نظروں سے مل نہ جائیں۔ آپ کی کیا مہربانی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب تک آپ کی نظر رحمت میرے ساتھ نہیں ہے، ساری حکومتیں، ساری دولتیں، سارا سرمایہ بیکار۔ کون کہہ سکتا ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ با کمال، با شخصیت، با فضیلت خاتون تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج میں سب سے ممتاز چنی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ مورخین ام المؤمنین حضرت سے نقل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا تھا حضرت خدیجہ سے اس قدر کیوں محبت کرتے ہیں، انہیں زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں۔ مجھے جیلسی ہوتی تھی۔ ایک دن مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے حضرت سے کہہ دیا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں خدا نے آپ کو ان سے بہتر زوجہ عطا کی ہے۔ میری باتوں سے حضرت بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہرگز خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ، کوئی بیوی نہیں ملی ہے۔ خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب تمام لوگ کفر و شرک کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے بدترین حالات اور مشکلات میں میری مالی مدد کی اور اپنی پوری دولت میرے حوالے کر دی، اور خدا نے ان سے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی جو میری دوسری بیویوں کو نہیں عطا کی۔ بہترین احسان تو یہ ہے کرنے کے بعد جتلایا بھی نہیں۔ غربت میں بھی رسول خدا کا ساتھ دیا، ورنہ ہوتا نہیں ہے بیویاں غربت کے وقت پہچانی جاتی ہیں۔ عورتیں مال و دولت کے وقت تو ٹھیک ہے، لیکن غربت، تنگ دستی، مفلسی کے وقت پہچانی جاتی ہیں، امتحان لیا جاتا ہے۔ اس وقت کون ساتھ دیتا، اس وقت کون اطاعت کرتا، اس وقت کون مانتا ہے؟ جناب خدیجہ کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی راہ دین میں، راہ اسلام میں، راہ خدا میں، راہ رسول میں لٹا دیا، سر محبت رسالت۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 برس کی مشترکہ زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت کی مالی اور نفسیاتی حمایت کی ہے، آپ کی اس وقت تصدیق کی ہے جب کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ مشرکین کی اذیتوں کے مقابل میں آپ کی مدد کی، اور جو آپ کی گراں قدر خدمات ہے صرف ایک حصہ ہے۔ پیغمبر اسلام جب گھر سے باہر سماج میں اہم خدمات اور سرگرمیوں میں مشغول تھے اور
عظیم مقاصد جیسے لوگوں کی ہدایت اور قیادت کر رہے تھے اور کفار و قریش آپ کو ستا رہے تھے، تو اس وقت آپ کو قلبی ذہنی سکون اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے میں آپ کی دردمند ہوشیار زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پیش پیش آگے آگے تھی۔ اللہ اکبر۔ معروف مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکذیب کے بارے میں قوم کی اس باتوں کو نہیں سنتے تھے جن سے آپ کی تکلیف اور اذیت ہوتی تھی، مگر یہ کہ خداوند عالم حضرت خدیجہ کے ذریعے آپ کے غم اور اندوہ کو برطرف کر دیتا تھا۔ جب خدیجہ کو دیکھتے تھے خوش ہو جاتے تھے، ہم اور غم بھول جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کے غم کو ہلکا کر دیتی تھیں اور آپ کی تصدیق کرتی تھیں، لوگوں کے رفتار و گفتار کو اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ مصر کے معروف مشہور محقق محترم ڈاکٹر بنت شاطی بھی کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بیویوں میں یہ استعداد اور صلاحیت پائی نہیں جاتی تھی کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی تاریخی دعوت کیا ہو۔ جبکہ آپ غار حرا سے تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے قوی ایمان اور محبت کے ساتھ استقبال کیا، اور انہیں یقین تھا کہ خداوند عالم اپنے پیغمبر کے ہرگز اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا، اور انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پیغام کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہوا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اور ثروت مند دولت مند خاتون ہے جس نے ناز اور نعمت اور زندگی گزاری ہو اور ہر حضرت خدیجہ کی طرف سے کی طرح خوشی کے ساتھ امیرانہ اور باعزت اور احترام زندگی سے چشم پوشی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کی سخت دشواریاں لمحات گزاری ہوں اور مشکلات میں اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ہر طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ایک تاریخ ناگوار واقعات سے یاد دلاتی ہے۔ آج کے دن دنیا سے ایک جانثار زوجہ اور مہربان ماں حضرت خدیجہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کی ہیں، مسلمانوں پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، پہلی مسلمان خاتون، اور آپ حسب نسب گھرانے کے لحاظ سے جزیرہ عرب کی ایک ممتاز خاتون ہے، اور بہت سے لوگ جناب خدیجہ ایک پاکیزہ طینت خاتون تھیں اور جوانی کے دور میں اپنے زمانے میں سرزمین حجاز کی مشہور ترین تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کی تجارت میں اپنی اعلیٰ انسانی خصوصیت و صفات کے مطابق عمل کرتی تھیں، ایک مفاد پرستی کی مخالفت تھی اور کبھی بھی حریصانہ اور لالچ کی زندگی نہیں گزاری ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اعلیٰ ہے، امانت دار، خوش خلقی، امین کا لقب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تھی اور تجارت میں شامل کیا تھا، اور آپ نے اس پیغام کو بھیجا۔ آپ نے ازدواجی زندگی گزاری۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اسلام کی بزرگ ترین خاتون شمار ہوتی ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون، اور جس طرح امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب نے مردوں میں اسلام کو پھیلایا، خدیجہ نے بھی اسلام کو پھیلایا۔ صحابی کہتے ہیں ایک دن رسول خدا نے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ نہیں بتا سکے۔ سب نے کہا کہ خدا آپ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ بہشت کے جنت کی بہترین عورتیں 4 ہیں، میری زوجہ خدیجہ، میری بیٹی فاطمہ زہرا، فرعون کی زوجہ آسیہ، حضرت عیسیٰ کی ماں جناب مریم سلام اللہ علیہ۔ جناب خدیجہ وہ ہیں جنہیں خدا نے سلام کہا، جناب جبریل کے ذریعے سلام کہلایا، معراج میں سلام کہلایا، اور جب خود رسول خدا جا رہے تھے تو اللہ نے جناب خدیجہ پہ فخر و مباحات کیا۔
جناب خدیجہ جا رہی ہیں، آخری وقت میں کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے جو سہارا ہے، بیٹی رو رہی ہے، رسول تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں۔ احسان ہے جن کے احسان کو خدا مانتا ہے۔ ہمیں دین جناب خدیجہ، مذہب جناب خدیجہ، جان ساری، ہمت، شوق، محبت، مروت میں جناب خدیجہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔